اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے، پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ ہے، گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، مار دو، مر جاؤ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا، اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ معمور کیا، گالی گلوچ کے لیے معمور نہیں کیا یہاں پر مجھے۔ لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دیں، بری طرح پکڑ کے لانا پڑتا ہے۔ پنجاب نے ان کی ایک کال پہ کان نہیں دھرے، آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی، اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھیں، اور لوگ بھی ہیں، کہیں دو لوگ نکلے، کہیں 5 لوگ نکلے، کہیں 7 لوگ نکلے۔ لاہور میں ایک جلسہ کیا، پورے پنجاب سے 2000 بندہ نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی، وہ ڈرامہ کیا، انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے، اور وہ راستے میں اتنا ڈرامہ کیا گاڑیوں کی چھتوں پر۔ میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے۔ دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے، یا کون سی مہذب جماعت یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں، وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے یا گھر بنا کے دینے؟ کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستا کرنے میں تم نے توجہ دینی؟ کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو؟ کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے۔ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی۔ اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلتھ کارڈ دے دو، جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارڈ دے دو۔ میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی۔ ہمیشہ سنا ہے کہ وہاں پر آگ لگا دو، وہاں پہ گھراؤ کر لو، وہاں پولیس والوں کے سر پھاڑ دو۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور آج بھی میں جب ہسپتالوں میں جاتی ہوں، ابھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے، 15,000 کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی۔ وہ ہم نے کارڈ دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب وہ سرجریز ہو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں۔ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے، ان لوگوں کی جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے ہیں۔ تو پنجاب کا دل بھی بڑا ہے اور ہم ایک ملک کے باسی ہیں۔ آپ نے علاج کے لیے آنا ہے، میرے دل کے اور میری حکومت کے اور میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے، میرے دل کے، میرے ملک کے دروازے، میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو، تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی۔
یہ جو پنجاب کی پولیس کے جوان ہیں ان کی جانیں مفت میں آئی ہوئی ہیں 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر چل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ کام شروع ہو گیا ہے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کام کیوں شروع ہو گیا. اپنا تو کام کا جواب کام سے دے نہیں سکتے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے، کیونکہ کام کرنا سکھایا نہیں گیا. ان کو تو تربیت ہی یہ ہوئی ہے، جو جیل میں بیٹھا اس کی جانب سے تربیت یہ ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے ہے، انتشار کیسے کرنا ہے، فتنہ کیسے کرنا ہے، فساد کیسے پھیلانا ہے. یہ جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں 2014 کے اندر دھرنا لے کے آئے، وہ جو ایس پی عصمت جنیجو جو تھا، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لاٹھیاں مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی. اور اب جو آئی جی اسلام آباد لگے ہیں، اسلام آباد پولیس علی، وہ یہ جب یہ اپنے لاہور والے زمان پاک والے گھر سے ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے جب پیٹرول بام برسائے تو وہ اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی. وہ جوان لڑکا ہے، اب آئی جی اسلام آباد ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. وہ جب میرے سامنے بیٹھا تھا، جب میں نئی چیف منسٹر بنی، میں نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دھرنے والوں نے میری آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دی. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد علاج کے لیے جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا علاج کرا کے آتا ہے. تو ان کی ٹریننگ ان چیزوں میں ہوئی ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو نہیں چلنے دینا. تو اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کا جو رسپانس آ رہا ہے اس سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو دھرنے کی، فساد کی، جو گھیراؤ جلاؤ انتشار فتنہ کی سیاست ہے وہ اپنا دم توڑ رہی ہے. اور بہت سال بعد جو ہے وہ بات پروگریس کی شروع ہو گئی ہے، ترقی کی شروع ہو گئی ہے، کامیابی کی شروع ہو گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ بہت جلدی یہ قصہ پارینہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی میں راستے میں جب اپنے آفس سے یہاں آ رہی تھی تو میں نے کلینکس آن ویلز دیکھا. اکثر دیکھتی ہوں، کبھی رنگ روڈ پہ، کبھی کہیں. مجھے یہ جو گھر جا کے آپ کے محلوں میں، آپ کے دروازے پہ، آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ جب آپ کا علاج کرتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو میں کر سکی وہ میں نے آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ میں نے پرووائڈ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آپ یہ بھی دیکھو، آج میں صبح ڈینگی پر میٹنگ کر رہی تھی. راول پنڈی میں ڈینگی کی جو وبا ہے وہ کچھ پھیلی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول ان کلینکس آن ویلز کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر جا رہی ہیں، اسکریننگ ہو رہی ہے لوگوں کی ماشاءاللہ. اور آخر میں پھر یہ کہوں گی کہ اس ملک کو آگے بڑھنے دو، اس ملک کو ترقی کرنے دو، لوگوں کو گھر بنانے دو، لوگوں کو زندگی میں آسودگی، آسائش، آرام، آسانی آنے دو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بہت بہت شکریہ.